کیا آپ اپنے اسکول کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اسکول میں ایڈمیشنز بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ برانڈڈ اور فرینچائز اسکولز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اسٹوڈنٹس اور اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکول مینٹور، دس از نعمان افضل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے ادارے کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی امپرومنٹس کی بات کریں گے۔ ہماری یہ ویڈیو 4 ایپیسوڈز پہ مشتمل ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے اسکول کے انفراسٹرکچر کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اپنے اسکول کے ایکیڈیمکس کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تھرڈ ایپیسوڈ میں we will talk about your school's operations and administration, and in fourth episode we will talk about school marketing. So ایپیسوڈ 1 سے شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اسکول کے انفراسٹرکچر میں، اب بات کرتے ہیں اسکول کی بلڈنگ کی۔ اسکول کے بلڈنگ میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایکسٹیریئر۔ آپ کے اسکول کے ایکسٹیریئر میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ آپ کے اسکول کا مین بورڈ ہو، اس کا ڈیزائن پراپر اچھا بنا ہوا ہو، جس میں آپ کا اسکول کا لوگو ہو، آپ کے اسکول کا پورا نام ہو۔ اور اس میں ایک چیز آپ نے ضرور کرنی ہے کہ اگر آپ کا بے شک انڈیویجول اسکول بھی ہو تو ایک برانڈ کا امپیکٹ دینے کے لیے آپ نے لازماً ادھر کیمپس نیم بھی مینشن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا اسکول کا نام ہے ہیرا ماڈل اسکول، لیٹ سے سو ہیرا ماڈل اسکول کے آگے آپ نے کیمپس نیم بھی مینشن کرنا ہے۔ کیمپس نیم آپ اپنے شہر کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں، مثال ہیرا ماڈل اسکول برے والا کیمپس۔ سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک برانڈ امیج جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ایکسٹیریئر بلڈنگ کے ایکسٹیریئر میں جو آپ کا مین گیٹ ہے اس کا ایک خوبصورت ڈیزائن ہو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسکول کے انٹیریئر کی۔ تو انٹیریئر میں سب سے پہلے آپ کا جو ریسیپشن ایریا آتا ہے یا ایڈمن بلاک میں، سو وہ ویل ڈیکوریٹڈ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ طرح طرح کے سرٹیفکیٹس اویزا ہونے چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس کی کلر تھیم پراپر کارپوریٹ کلر تھیم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کا جو پرنسپل آفس ہے اس کا فرنیچر کارپوریٹ سٹائل کا فرنیچر ہونا چاہیے۔ اس کی جو کلر تھیم ہے اگین وہ بھی کارپوریٹ سٹائل کی کلر تھیم ہو۔ اس کے بعد پھر ہم اگر مین اسکول کی بات کریں تو آپ کے جو کلاسز کا ایک انڈیویجول کلاس کا جو کلر تھیم ہے وہ پراپر جو اسکول کے کلر تھیمز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پری اسکول کا الگ کلر تھیم ہوتا ہے کہ فرنٹ جو آپ کا چائلڈ فیسنگ وال ہے اس کا کیا کلر ہونا چاہیے، لیفٹ رائٹ کا، بیک سائڈ کا، اوپر روف کا کلر کیا ہونا چاہیے۔ اور ہر کلر کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے ایج کے لحاظ سے ہر اسٹوڈنٹ پہ، تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ کلر تھیمز کا آپ کے ورانڈے کا کیا کلر تھیم ہونا چاہیے، اور کلر تھیم ہمیشہ آپ نے جو لوگوں میں رکھا ہوا ہے، جو آپ کے باہر مین بورڈ پہ جو کلر تھیم ہے، جو آپ کے اسکول کے مین گیٹ کا کلر تھیم ہے، وہی سیم جو لوگوں کے کلر تھیمز ہے وہ ہر جگہ پہ ریفلیکٹ ہونے چاہیے۔ وہ بورڈ پہ بھی ریفلیکٹ ہو، وہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن کی کوئی گاڑی ہے اس پہ بھی ریفلیکٹ ہو، وہ یونیفارم میں بھی ریفلیکٹ ہو، وہ آپ کے مین بورڈ میں بھی ریفلیکٹ ہو، مین گیٹ میں بھی ریفلیکٹ ہو، وہ آپ کے ورانڈا میں بھی ریفلیکٹ ہو۔ آپ کے ہر چیز میں اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے۔ جو انٹیریئر کلاس کا انٹیریئر کلر تھیم ہے کلاس وائز، اس کا اسکول مینٹور آپ کو ایک بہترین کلر تھیمز کا ایک مینول پرووائڈ کرتا ہے۔ سو آپ اس سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں، اور آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کا آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ لیٹ سے پری ایئر 1 کا بچہ ہے اور اس کا جو فیسنگ وال ہے اس کا کیا کلر تھیم ہو، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا بچے پہ مینٹلی، اور روف کا کیا امپیکٹ ہو، بیک گراؤنڈ کیسی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام کلاسز میں جو ہے چارٹس لگنے چاہیے، وہاں پہ بچوں کے آرٹس اینڈ کرافٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو اویزا کریں، جو کوئی اچھا ورک شیٹ ہے کسی اسٹوڈنٹ کا اس کو اویزا کریں، تاکہ جو انٹیریئر ہے وہ مزید خوبصورت ہو جائے اور کلاسز جو ہے وہ فل لگے، وہ خالی خالی نہ لگیں، تاکہ جب بھی کوئی آؤٹ سائڈر پیرنٹس وغیرہ وہاں پہ آپ کے پاس وزٹ کریں سو وہ امپریس ہو اور ایک امپیکٹ جائے کہ آپ کے اسکول میں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔
इंटीरियर के बाद हम बात करते हैं आपके स्कूल की फ़र्नीचर की। तो फ़र्नीचर भी आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन क्लास वाइज आपका फ़र्नीचर जो है वो अगर चेंज हो, स्पेशली आपके प्री सेक्शन का सेपरेट फ़र्नीचर हो, प्री से ऑनवर्ड जो प्राइमरी क्लासेस है उसका सेपरेट हो, और प्राइमरी से ऑनवर्ड क्लासेस का अलग से फ़र्नीचर हो, स्पेशली जो स्टूडेंट फ़र्नीचर है, फिर उनकी एक्सेसरीज़ के लिए आपने कोई कबर्ड्स वगैरह बनाने हैं, आपने कोई टेबल्स वगैरह उनकी एक्टिविटीज़ के लिए एक्स्ट्रा बनाने हैं। सो फर्नीचर के भी स्कूल मेंटोर बहुत बेहतरीन किस्म के अप टू द मार्क अपडेटेड मैनुअल्स प्रोवाइड करता है। आप उससे भी इस्तेफ़ादा ले सकते हैं, और आप इंटरनेट पे भी सर्च करके एक एक क्लास का कि इस एज के लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फर्नीचर में, उनके क्लास फर्नीचर, उनके इक्विपमेंट्स क्या कुछ उसमें होना चाहिए, तो आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपने लाजमन उसको अपडेट करना है, बेशक पहले दिन ना कर सकते हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने उसको अपडेट करना है। जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेज आते हैं उस हिसाब से आपने उसको अपग्रेड करना है। उसके बाद आपने कंप्यूटर लैब सेटअप करना है, और कंप्यूटर लैब सिर्फ सेटअप नहीं करना। अगर आपने देखा होगा डिफरेंट स्कूल्स के वीडियोस में, तो वो सिर्फ जो है वो बच्चे को अपना नाम लिखवा रहे होते हैं, उसको प्रॉपर सही मायनों में इस्टेब्लिश करना है। आपके पास कंप्यूटर लैब में इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, सेटिंग का प्रॉपर एरिया होना चाहिए, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपके स्टूडेंट स्ट्रेंथ के मुताबिक होना चाहिए, ताकि किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स जब आके वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं तो एक तो सही मायनों में वो उससे कुछ लर्न कर सके, उस पे प्रैक्टिस कर सके, और साथ साथ जब आप अपना फिर कोई वीडियो मार्केटिंग के लिए कंटेंट उससे बनाते हो तो उसमें भी एक प्रॉपर ये ना हो कि जी सिर्फ इसी दिन के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ है और एक रिकॉर्डिंग के लिए, सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पज़ या सिर्फ मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ना हो। आपका एक फुल फ्लैज फंक्शनल कंप्यूटर लैब होना चाहिए। कंप्यूटर लैब के साथ आपकी कोई एक्टिविटी रूम होना चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पे स्मार्ट बोर्ड, अगर आप हर क्लास में नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्मार्ट बोर्ड के लिए एक एक्टिविटी रूम बनाएं। और उसमें स्मार्ट बोर्ड की क्या खसूसियत है कि आप अपने बच्चों को बेसिकली एक इंसाइटफुल लर्निंग करवाते हैं। वहाँ पे इंटरेक्टिव किस्म की एक्टिविटीज़ होती है जिसके ढेर सारे वेबसाइट्स मौजूद है, और आपका बच्चा प्रॉपर टच करके एक एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, काइंड ऑफ गेम्स इंटरेस्ट के साथ, और वो प्रैक्टिकल लर्न करता है उससे, जिससे उनकी जो इंसाइटफुल लर्निंग है वो होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उनके क्रिएटिविटी के स्किल्स डेवलप होते हैं। सो आपके स्कूल में लाजमन स्मार्ट बोर्ड भी होना चाहिए। उसके बाद आपका साइंस लैब होना चाहिए। अगेन साइंस लैब फॉर हायर क्लास वो फुल फंक्शनल होना चाहिए। उसमें आप तरह तरह के प्रैक्टिकल्स बच्चों को करवाएं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं। आपके साइंस के जो टीचर्स हैं उनसे कहें कि बुक्स में जो एक्टिविटीज़ है आप प्लीज़ उनसे वो परफॉर्म करें, बुक्स में नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाएं, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, बायोलॉजी के आप एक्टिविटीज़ देखें, समझें, और फिर आके यहाँ पे बच्चों को परफॉर्म करें, और उसके शॉर्ट से क्लिप्स भी आप लें, और उन क्लिप्स को फिर अपनी मार्केटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करें, और बच्चों की सही में प्रैक्टिकल लर्निंग भी आपके साइंस लैब्स के थ्रू होगी। उसके बाद फॉर प्री क्लासेस आपके पास मॉन्टेसोरी किट होना चाहिए। आजकल ज़्यादातर जो सिलेबस है वो मॉन्टेसोरी बेस्ड चलते हैं, जो प्री का सेक्शन होता है वो मॉन्टेसोरी बेस्ड चलता है। सो आपके पास लाजमन उसके लिए मॉन्टेसोरी किट होनी चाहिए। ये भी कोई इतना महंगा नहीं होता, आपके पास फुल उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं एंड नंबर्स में, कुछ लोग पोर्शंस में भी जाते हैं, लेकिन आप फुल फ्लेज जाएँ, उसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आप वो सारों को परचेज़ करें। प्रॉपर मॉन्टेसोरी किट किसी भी प्री क्लास में आप उसको ऑपरेट करें, बल्कि तमाम प्री क्लासेस में, प्री ईयर 1 में, 2 में, 3 में, या आपका जो भी प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी है, उनमें आपका मॉन्टेसोरी किट के इक्विपमेंट्स पड़े होने चाहिए। और डेली के बेसिस पे आपके टीचर्स जो है बच्चों को उसके थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करें, और साथ आपके टीचर्स ही या आपका कोई भी जो आपकी मार्केटिंग को देख रहा है, सो उसके क्लिप्स भी लें, उसके फुटेजेस लें, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड करें। और लेकिन उससे ज़्यादा जो बच्चों की जो यंग एज में उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, और मॉन्टेसोरी किट के थ्रू, मॉन्टेसोरी अप्रोच के साथ वो अपने जो पर्सनालिटी के जो बुनियादी ट्रेड्स हैं वो वहीं पे उसको मेच्योर करते हैं, उधर ही वो उधर सीखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से उनके वो स्किल्स डेवलप होते हैं।
اس کے بعد آپ کے اسکول میں ایک لائبریری کا سیکشن بھی ہونا چاہیے. لائبریری کا سیکشن آپ ایکٹیویٹی روم میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن سیپریٹ لائبریری ہو تو وہ اور زیادہ اچھا ہے. اس میں آپ کے پاس ریزنیبل بکس اویلیبل ہونا چاہیے. کوشش کریں جتنے زیادہ ٹاپکس کو آپ کے بکس آپ ان بکس میں کور کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے بچوں میں جو ریڈنگ کی ہیبٹس ہے وہ شروع سے آپ پراپر اپنے ٹائم ٹیبل میں ہفتے میں 2-3 کلاسز ریڈنگ کے رکھیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے جو ان کے سبجیکٹس کے بکس ہیں ان سے ہٹ کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈفرینٹ بکس کی ریڈنگ کریں، اور ان کی جو ریڈنگ کا ہیبٹ ہے وہ آپ اس سے ان کی ڈیولپ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسکول میں لازماً مسجد کے لیے بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ کے جن بچوں کو نماز سکھانے کی پریکٹس ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ وہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظہر کی نماز بچوں کی زیادہ تر اسکول میں آتی ہے وہ پراپر وہاں پہ مسجد والے ایریا میں اپنے نماز کو ادا کریں. سو وہ بھی ایک دینی فریضہ بھی ہے ہمارا، اور بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے بعد آپ کے کینٹین کا بھی پراپر ایریا ہونا چاہیے. اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مینیج بھی کرنا ہے. اس میں کون کون سے آئٹمز آپ نے رکھنے ہیں، کون سے ہائیجین کے پروٹوکولز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کی مینیو سلیکشن میں اور اس کی جو سیٹنگ ایریا ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. سو اس سے بھی آپ کے اوور آل اسکول کے انوائرمنٹ پہ ایک اچھا اثر پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسکول میں ایک آڈیٹوریم بھی اگر ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے. اگر آپ کے پاس ایریا ہے، فری روم ہے، آپ اس کو آڈیٹوریم بنائیں، اور وہاں پہ جو بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے آپ اس میں وہ ضرور پرفارم کیجیے گا، جس سے بچوں کی ایک ہولسٹک اوور آل گروتھ بھی ہوتی ہے، ان کے سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے مارکیٹنگ کے لیے اس سے ٹھیک ٹھاک کانٹینٹ وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے اسکول میں جب آپ بلڈنگ سلیکٹ کرتے ہیں، اگر یا آپ کا آلریڈی اسکول بنا ہوا ہے تو اس کے روف ٹاپ پہ یا آس پاس کوئی خالی پلاٹ ہے، سو اس میں آپ کو لازماً پلے گراؤنڈ بنانا چاہیے، جہاں پہ بچے جائیں وہ ڈفرینٹ سپورٹس کے لیے وہاں پہ جو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہو وہ وہاں پہ پرفارم کریں، جس سے وہ صحت مند بھی رہتے ہیں، خوش بھی رہتے ہیں، اور اگین پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. ان کے مینٹل نیڈس کے ساتھ ساتھ ان کے فزیکل نیڈس کا بھی اسکول میں خاص خیال رکھا جائے. جی اگر ہم اس ایپیسوڈ کو سمرائز کریں، سو جو اسکول انفراسٹرکچر کے ہم نے سٹیپس بتائیں کہ آپ کے اسکول کا انفراسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے اور اس میں آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ایک تو پیرنٹس پہ امپیکٹ جاتا ہے، جو اسپیشلی آپ کے پاس جو وزٹرز آ کے وزٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو ایک وزٹ دیتے ہیں اپنے اسکول کا، اور ایک جو آپ نے فیسلٹی وہاں پہ اسکول میں دی ہے وہ دیکھتے ہیں، تو وہ خود ہی کنونس ہو جاتے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن آپ کے اسکول میں کرائیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو الٹیمیٹ آپ نے گول سیٹ کیے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے کیا کچھ سیکھنا ہے، سو اس سیکھنے کے عمل میں انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ سٹیپس انشاءاللہ آپ پورے کریں گے سو ان کو وہ جو ریکوائرڈ انوائرمنٹ ہے وہ آپ مہیا کریں گے، اور جو الٹیمیٹ ریزلٹس ہیں اسٹوڈنٹس انشاءاللہ وہ اچیو کریں گے.